ہے، ان کو بھی امام الذہبی نے الکبائر، کتاب الکبائر، امام شمس الدین الذہبی ان کی کتاب کا نام ہے، جس میں انہوں نے زبان کے 40 گناہ جو ہے ترتیب دیے ہیں۔ تو سب سے پہلا زبان کا گناہ ہے جھوٹ بولنا، جھوٹ پہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا، ہم کر چکے ڈیٹیل۔ غیبت کرنا، اس کی بھی میں نے آپ کو روایت بتا دی۔ وعدہ خلافی، یہ بھی یہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ کس کی نشانی؟ منافقت کو نشانی ہے۔ کسی کا دل توڑنا، کسی کا کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہیے کہ دل ٹوٹ جائے کسی کا، ٹھیک ہے۔ زیادہ مذاق کرنا، یعنی کہ پھر مذاق میں کیا ہوتا ہے کہ جھوٹ باتیں نکل جاتی ہیں، ظاہر ہے جھوٹ سے ہی لوگ انجوائے کرتے ہیں نا جھوٹی باتیں، تو زیادہ مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بد اخلاقی سے نہیں پیش آنا چاہیے، اخلاق انسان کا اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ جس کا اخلاق اچھا ہوگا تو میزان پہ جو ہے اس کا پلڑا اچھے اخلاق والے کا بھاری ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اتنی اخلاق کی جو ہے کے لیے ہمیں انسٹرکشنز آئے ہیں۔ بے عزتی کرنا، کسی کی بے عزتی نہیں کرنا چاہیے، کہ انسان کی حرمت اللہ تعالیٰ کو نے جو ہے آپ سے ایک دفعہ طواف کر فرما رہے تھے، اور کہا کہ خانہ کعبہ سے کہا کہ تیری بڑی حرمت ہے، اور جو ظاہر ہم طواف کرتے ہیں اور حج کو جاتے ہیں تو ماں کے ایسے پاک ہو کے آتا ہے حاجی جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، تو آپ سسم طواف کرتے جا رہے تھے اور فرمایا کہ تیری بڑی عظمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کی جو ہے حرمت، تیری بڑی حرمت ہے خانہ کعبہ کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حرمت جو ہے کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ رکھی، اس کی جان کی، اس کی مال کی، اس کی عزت کی، اس کی آبرو کی۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ لوگوں کی بے عزتیاں کریں؟ تہمت لگانا، صورت نور آپ کو پتہ ہے نازل ہوئی ہے، کسی پہ تہمت لگانا نہیں چاہیے، اس کی بھی میں نے ڈیٹیل بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ بہت آسان کام تھا، لیکن یہ بہت بھاری بات تھی کہ تمہارا ایک منہ سے دوسرے منہ کی طرف جا رہی تھی، اور تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ افک مبین ہے، کہ یہ تو کھلا یہ تو افک مبین، یہ تو ایک افک ہے، یہ تہمت ہے، کھلی تہمت ہے۔ تانے دینا بار بار، خاص طور پر بچوں کو ہم کرتے ہیں، کہتے ہیں ویسے تو میں یاد نہیں رکھتا، آپ کا پیالہ ٹوٹ گیا، آپ کا کوئی ڈش تم نہیں پتا، میرا تو بڑا ایکسپینسو ڈنر سیٹ تھا، کیا ہوا؟ ہمیں بھی مر جانا ہے، چیزیں تو یہ ہے کہ فانی ہے، ہم فانی ہے، سب چلا جائے گا۔ کسی کے اس پہ بھی کوئی دین پہ نہیں تھا، کوئی اس کے اخلاق اچھے نہیں تھے، یعنی کہ نمازیں اچھی نہیں تھی، یا یہ تھا کہ بے پردہ گھوم رہی تھی، تو اچھا کیا وہ کیا بلی چار چوہے مار کے چلی حج کو، وغیرہ وغیرہ، جو ہمارے کیا ہے، ہمارے پرووربز ہیں، مقولے ہیں، کیا ہمارے محاورے، کل محاورے پہ بھی بات ہوئی تھی، تو تانے دینا، تو جبھی تو وہ سرکش اور باغی ہو جاتے ہیں بچے، یا ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ عفو درگزر، عفو در معاف کر دیں، فگیٹ اینڈ فگیو۔ حکم ناحق کرنا، کوئی بھی حکم جو ثابت نہیں ہے، جو سچ نہیں ہے، وہ حکم دے دینا۔ بے جا سرزنش کرنا، اور پھر کسی کا مذاق اڑانا، مذاق کبھی بھی نہیں اڑانا چاہیے، دل جوئی ہو کر دیتے ہیں ہم، اس کو برا لگ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، اس میں وہ بات ہو پھر بھی نہیں کرنا چاہیے، بات نہیں مذاق اڑانا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیتے ہیں کہ نا امید کر دینا کسی کو، ہمیشہ امید کی باتیں کریں۔ آپ کو پتا ہے نا، ایک آدمی نے جو ہے 99 قتل کیے، پتہ نہیں کون سے کس کے پاس چلا گیا، تو اس نے کہا کہ تمہاری تو، اس کے دل میں تھا کہ معاف کر دے اللہ، مجھ سے غلط کام ہوا، تو اس نے کہا نہیں تمہاری تو معافی ہے ہی نہیں، اس کو نا امید کر دیا، اس نے لے کے 100 قتل، ایک اور قتل کر دیا، تو 100 ہو گئے۔ لیکن پھر اس کو ایک اچھا عالم ملا، تو اس نے اس کو کہا کہ نہیں تم جگہ چھوڑ دو، ماحول چھوڑ دو، پھر اس نے ماحول چھوڑ دیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو ہم روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں کے آپس میں ہوا کہ نہیں، اس کا جو ہے فاصلہ کم طے ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو کہا کہ فاصلہ لمبا کر دو، اور جو ہے کیونکہ اس کی نیت اچھی تھی نا، وہ اللہ سے معافی چاہتا تھا، لمبا ہو گیا، تو پھر وہ اس کی بخشش ہو گئی۔ دکھاوے کی گفتگو کرنا، جو ہم ہیں نہیں وہ دکھانا، خواہ مخواہ کے تکلف کرنا، دکھاوا کرنا، اور پھر یہ کہ دکھاوا کرنے میں ہم مشکل میں آ جاتے ہیں، پھر وہ کر کے دکھانا پڑتا ہے، اور وہ ہم سے ہوتا نہیں۔ شادی بیاہ میں بھی یہی ہوتا ہے نا، دکھاوے کی گفتگو، ہم ایسے ہیں، ہم ایسے، بعد میں شادی ہوتا ہے پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں تھا، لڑکا یا لڑکی والے بھی کچھ بھی نہیں تھے، صرف وہ ایک دکھاوے کی باتیں کر رہے تھے۔ بعد میں پھر بہت یہ کیا ہوتا ہے کہ باتیں، ماحول تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ برائی کا حکم دینا، ہمیں تو امر بالمعروف کرنا ہے، نیکیوں کا حکم دینا ہے، نیکی سے روکنا، تو یہ برائی کا حکم دینا، نیکی سے روکنا، ہمیں نیکیوں، امر بالمعروف نہیں انل منکر کرنا ہے، نیکیوں کا حکم دینا ہے، برائیوں سے ہمیں روکنا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کام تو قرآن میں بھی آیتیں ہیں کہ امر بالمعروف کرو، نیکی سے روکو، یہ تو بہت اچھا کام ہے۔ اور آپ نے پڑھا یونس، سورۃ یونس کی
آیت نمبر 56 57 میں آپ نے پڑھا ہوا خیر مما یجمعون، جو یہ کام تم اللہ کا کرتے ہو وہ تو دنیا جمع کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ آپ سے سب نے وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 40 دن کی بارش ہونے سے زیادہ یہ پسند کرتے ہیں، یا 40 دن کا چلا کاٹنے سے، چلا کاٹنا ہوتا ہے نا بہت ہی بیٹھے رہنا، عبادت کرنا، جیسے 10 دن ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو وہ اس تو 40 دن کا آ گیا، تو اب اگر 40 دن آپ بیٹھی رہیں تو کتنی اچھی عبادت آپ کر لیں گی نا، تو اس چلا کاٹنے سے بہتر ہے کہ میرا ایک حکم نافذ کر دو، کیونکہ ایک حکم نافذ ہو جائے گا تو برائیاں ٹل جائیں گی اور دنیا میں سکون ہو جائے گا۔ جیسے ایک اگر پردہ ہی کر کے حکم کو ہی مان لیں ہم سب خواتین، فرسٹ دا لیسن فار می، تو کیا ہوگا کہ مردوں کی نظر نہیں پڑے گی، اور میں ایسی میں محفل رکھوں کہ مرد نہ ہو، میری بڑی بڑی پارٹیاں میں پارٹیشن کر دوں، 2 ہال لے لوں، پیسہ خرچ کروں اس پہ، ٹھیک ہے، اپنا ٹائم منی انرجی لگاؤں، تو کیا ہوگا کہ وہ جو ہے آپ سسم کی ازواج مطہرات کو بھی پردے کا حکم دیا گیا، تو کیا ہم ان سے بڑھ کر ہیں؟ ان کے لیے حکم اللہ تعالیٰ ان کو کہہ کے ہمیں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو نینا علی جلابی بہن، کہ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں ڈالے رکھو، یعنی بہت زیادہ کور رہو، پردہ کرو، جو بھی ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ کیونکہ عمرے میں ناک پہ کپڑا لگ جاتا ہے تو وہ طواف میں تو نہیں ہوتا، تو وہ جو ہے کہہ رہی تھی کہ جب مرد ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو ہم چہروں پہ کپڑا ڈال لیا کرتی تھی نا، اس طرح کے ناک پہ بھی نہ لگے، ٹھیک ہے۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پردہ والی خواتین ہیں وہ کیپ ٹائپ کی پہن کے پھر وہ جو ہے اس پہ دوپٹہ ڈال کے کہ ناک پہ نہ لگے، طواف عمرہ کر رہی ہوتی ہیں، طواف کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 40 دن کا چلا کاٹنے سے ایک حکم نافذ کر دو، یعنی ایک ہم اس کو لے لیں، پردہ ہی ہم کر لیں، اور میں پردے کا بہت اہتمام کروں، تو کیا ہوگا کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ وسلم کی ازواج مطہرات کو کہہ کے ہمیں کہا گیا، تو وہ تو جو ہے امت کی لیڈر ہیں، ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں، ان سے جب کہا گیا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں، تو کیا ہوگا کہ وہ اس لیے پردہ کہ فرمایا کہ کچھ لوگوں کو آپ کو نہیں پتا کہ کچھ لوگوں کے دل میں کیا کیا ہوتا ہے، کس کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو اور ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ گھر ٹوٹے ہیں، دوستوں سے ملواتی ہیں ینگ لڑکیاں، تو وہ کہتا ہے کہ مرد جو ہے وہ کتنی خوبصورت ہے، ذرا دوسری عورت پہ نظر پڑتی ہو یہ چیز مرد میں ہم سے 100 گنا زیادہ ہے، تو کتنی برائیوں سے ہم بچ جائیں گے، گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو برائی کا حکم نہیں دینا، نیکیوں سے برائی کا حکم نہیں دینا ہے، نیکیوں سے ہمیں روکنا نہیں ہے، جو کوئی نیکی کر رہا ہے تو اس کو مت روکو، اچھا خاصا درس میں جائے ہم کہیں گے ارے بھائی کہاں گھنٹہ کا ضائع کرنے جا رہی، چھوڑو تم کدھر چلی ہو، نہیں، تو برائی کا حکم نہیں دینا، برائی کا حکم دینا کیا ہے؟ زبان کا گناہ ہے، نیکی سے روکنا بھی زبان کا گناہ ہے، دل آزاری کرنا، وہی ابھی یہ بات بھی ہو چکی کہ کسی کا دل دکھانا، کوئی ایسی بات کہنا کہ اس کا دل دکھ جائے، جھوٹی گواہیاں دینا، یہ بھی زبان کے گناہ میں، کبیرہ گناہ میں بھی پڑھ لیا، بھڑکے مارنا، یعنی کہ بہت یعنی بڑا چڑھا کے باتیں کرنا، افواہیں پھیلانا، افواہوں سے ایسی واٹس ایپ پہ چیزیں بھیجتے ہیں کہ لوگ ڈر جاتے ہیں، لوگ آپ سے کہہ رہے ہوتے پلیز ایسی چیزیں مت ڈالیں، دنیا میں کہیں قتل و غارت ہو رہا ہے، کہیں ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، بعض ہارٹ کی پیشنٹ ہوتے ہیں، بعض اس کے ہوتے ہیں، اور بھر دیتے ہیں ہم پیجز، اور بعض دفعہ تحقیق بھی نہیں کرتے ہیں، اور کیوس دنیا میں اور معاشرے میں اور ہمارے محلے میں اور شہروں میں ہم کیوس سا پھیلا دیتے ہیں، لوگ ڈر جاتے ہیں، بعض دفعہ افواہوں میں کیا ہوتا ہے کہ غلط بھی ہوتی ہیں، تو تحقیق کریں، بس فارورڈ 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 فارورڈ، اب تو ایک انگلی کی کلک سے کیا کیا ہم فارورڈ کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کریں، پہلے دیکھیں کہ اس کی تحقیق کریں وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے نا، بیکار کی افواہیں، کیونکہ آپ سب نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دیں، مومن مسلمان کو رنجیدہ کرنا، کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی بھی بات، کوئی ایسی بات سے اس کو اپنی زبان سے اس کو رنجیدہ نہ کریں، اس کو ہمیشہ پر امید رکھیں، اگر گناہ بھی ہو گئے تو کہیں نہیں معاف ہو جائے گا، دین میں بدعت ایجاد کرنا، بدعت ہر نئی چیز ہے جو دین میں ثابت نہیں ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی آگ میں لے جائے گی، آپ سسم پانی پلا رہے ہوں گے حوض کوثر سے اور وہ روک دیا جائے گا، اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ یا اللہ یہ تو میرے امتی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کو نہیں معلوم ہے کہ انہوں نے دین میں نئی نئی بدعت ایجاد کر لی، نئی نئی چیزیں گھڑ گھڑ کر اپنی طرف سے کر لی، فحش گوئی نہیں کرنا چاہیے، یعنی فحش کی، بے حیائی کی باتیں، بے حیائی کے گانے، قصے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، سخت کلامی، اور بعض لوگ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ہم ان سے بات کرنا نہیں پسند کرتے، ہم کہتے ہیں یا اللہ ایک بات کروں گی تو اول تو اس کا ٹون اتنا برا ہے میرا دل نہیں چاہ رہا اس سے بات کرنے کے لیے، تو اتنے نرم ہو، اتنے اچھے ہوں کہ آپ کی زبان میں مٹھاس اور حلاوت ہو، وہ کہتے ہیں نا سویٹ ورڈز میلٹ دا اسٹون، کہ آپ سے ہر کوئی کسی ہر طرح کی بات کر سکے، بعض لوگ ہم خود بھی کوئی ایسا سخت کلام ہوتا ہے تو ہم بات کرنا نہیں چاہتے ہیں، نکتہ چینی نہیں کر، ہر بات پہ نکتہ چینی،
कुछ लोगों की आदत होती है फौरन नुक्ता चीनी शुरू कर दिया, तुमने ऐसा किया, ये गलत था, वो ऐसा था, वो ऐसा था, तुम फलां वक्त ऐसे। दूसरों को बुरे नाम से पुकारना, बहुत बुरे बुरे नाम। देखिए एक जो है निक नेम तो बहुत अच्छी चीज है, आप सत्संग भी आयशा रदी अल्लाह अन्हा को आयश आयश कहते थे, वो तो प्यार से, लेकिन बुरे नाम भी हम रख लेते हैं ना। आप सोचें कि कौन कौन से हम बुरे नाम रखते हैं। नाम महरम के साथ रगबत से गुफ्तगू करना, तो ये तो हमें आयत में भी है कि हमारी आवाज जो है उसमें लचक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कोई दिल का बीमार ना महरम, जिससे हमारा कोई, वो हमारा महरम नहीं है, ना वालिद है, ना बेटा है, ना हमारा भाई है, ना महरम है, कभी बात करनी पड़ जाए दुकानदार से रास्ते में या फोन पे भी। बहुत से मसले हम हल कर रहे होते हैं, टेलीफोन के, बिजली के बिल के, जो भी मसले हो जाते हैं, बैंकर्स भी होते हैं, तो चाहे फोन पे हो तो और फेस टू फेस भी हम दुकान से कोई चीज खरीद रहे हैं, किसी स्टोर से, किसी शॉपिंग मॉल से, तो ना महरम से भी जो है हमारी जबान में जो है क्या होना चाहिए कि ऐसी चीज, ऐसा गुफ्तगू ना हो कि उसको लगे कि कोई रगबत है, यहाँ कुछ मुझे मिल जाएगा ना। लहजा जरा बहुत ज्यादा नरम नहीं होना चाहिए, चापलूसी और खुशामद नहीं करनी चाहिए, और हमेशा खुशामद कभी ना करें किसी की। काम वैसे भी आपके हो जाएंगे, बाद लोग बहुत खुशामदे कर करके कहते हैं हमारे काम निकल आएंगे ना, तुम तो बहुत अच्छी हो, हालांकि वो है नहीं, तो झूठ शामिल कर रहे होते ना, तुमने तो ये किया, तुम्हारा क्या कहना, बड़ी इंटेलेक्चुअल हो, बड़ी हो, तो खुशामदे खुशामद में भी झूठ आ जाता है। चापलूसी और खुशामद नहीं करनी चाहिए। आपका जो काम होना है, जो नसीब का है, वो होके रहेगा। बेजा वावेले करना, यानी मुसीबत उतनी है नहीं, उसको उतनी बयान कर देना, खामखा यानी उसको बड़ा चढ़ा के वावेले करना, शोर करना। हसद और बुखल का इजहार करना, हसद बहुत बड़ी चीज है, उसके लिए आपको पता है सूरतुल फलक है, वमी शरी हासिदिन इज़ा हसद। बखील जो है, बखीली भी अल्लाह ताला को नहीं पसंद है। बाद लोग माल जोड़ जोड़ के रखते हैं, ना खैरात, ना सदका, ना ज़कात, कुछ भी नहीं देते हैं, और ऐसे ही दुनिया में छोड़ के चले जाते हैं। और कितना अजाब है ना, अभी आपने उसका भी पढ़ा कि ज़कात ना देने वाला का भी अजाब पड़ा। और हसद भी नहीं करना चाहिए, हसद नेकियों को जला देता है। हाँ जो है किसी को देख के कोई चीज नजर भी आए, उसकी नेमतें, तो उसके लिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इसकी नेमतों का जवाल ना हो, मुझे भी दे। तो हम देखते हैं उनका रवैया, हुनालिका दा जकरिया, जकरिया अलैहिस्सलाम बीबी मरियम के पास जाते थे, बेमौसम के फूल फल देखते थे, बेमौसम की चीजें देखते थे, तो क्या करते थे कि वो फौरन, वो क्या, उनसे पूछा ये कहाँ एन लकी हाजा, तो वो कहती हैं अल्लाह की तरफ से आए, तो फौरन दुआ कर लिया, हुनालिका दुआ जकरिया, तो अल्लाह ताला ने उनको भी बेटा अता फरमा दिया। तो फौरन उसकी भी आफियत की दुआ करें, और हमारे लिए, अपने लिए भी दुआ करें। बहाना जोई और मकाराना गुफ्तगू करना, कोई काम नहीं हुआ तो झूठे बहाना बनाना, अरे ये हो गया तो नहीं हुआ, वो हुआ तो नहीं हुआ, नहीं, सच बात करें, भाई मैं नहीं कर पाई, मुझसे नहीं हो पाया, मैं सॉरी, ठीक है। और मकाराना गुफ्तगू करना, बेकार बात मिला मिला के, मसाइल दीनी में रद्द-बदल कर देना, किसी को खुश करने के लिए, कोई आप थोड़ा सा इल्म है तो नहीं नहीं, हाँ तुम तो ये भी कर सकती, कोई नहीं, ये तो उज़र में आ गया भाई। हम कौन हो गए कि दीनी मसाइल में हम रद्द-बदल करें, जब अल्लाह ने उसे भेज दिया है, अल्लाह के कानून में हम कौन होते तब्दीली करिए। तो वही हुआ ना, अभी पीछे हमने एक गुनाह पढ़ा था कि अल्लाह रसूल की बात को बदल के बताना, ठीक है। फिर अल्लाह उल्टे नाम से पुकारना, किसी को नाम उल्टे उल्टे रख देना, लोगों पर जो है नफरीन करना, जैसे ये होता है कर्स करना, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कहते हैं ना कि अल्लाह मैं आपसे पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से, जो कि मरदूद है, जो कि रजीम है, ठीक है। तो किसी को जो है इस तरह हमें कर्स नहीं करना है, लोगों के राजों को फाश नहीं करना। किसी ने आपको एक राज दिया, अच्छा देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, किसी को नहीं बताना, बस तुम्हें बता रही हूँ, वो तुम्हें, वो अपने तुम्हें को बताएगी, वो अपने उसको, वो अपने उसको, तो राज फाशी हो गया ना, कभी भी नहीं करे, ये भी जबान का गुनाह है। बगैर तहकीक के खबर देना, अभी वही था ना अफवाहों पर, और पहले तहकीक करें, चाहे वो दीन की कोई हदीस हो, कि हदीस को कुरान, कुरान को हदीस करके लोग पेश करते हैं, पता नहीं बीबी आयशा रदी अल्लाह अन्हा का घर दिखा देते हैं, किसी का चमचा दिखा देते हैं, किसी का क्या दिखा देते हैं, तो और जो चीज होती भी नहीं, तो पहले तहकीक करें ये हदीस सही है, ये कुरान की आयत सही है, इसमें कोई गलती तो नहीं है, कोई अरबिक वर्ड कोई, तो तहकीक करके, और दुनिया की भी कोई खबर हो तो पहले तहकीक करें, वरना लोग परेशान हो जाते हैं, क्योस फैल जाता है, लोग अपना सफर रोक देते हैं कि मैं क्या करूं, परेशानी में आ जाते हैं, तो खामखा लोगों को परेशान करना, लोगों की ऐब जुई करना, हर वक्त ऐब निकालना, वो ऐसे चली, वो ऐसे बैठी, वो ऐसे बोली, वो तो ऐसी, वो ऐसी, ये नहीं करनी। कुफ्र और शिर्क की तस्दीक करना, कोई शिरक कर रहा है तो नहीं नहीं ठीक है, चलो अब क्या है ना, चलो खा लेते ना, अगर अल्लाह के नाम पे इतनी मेहनत से पकाई ना, नहीं। और कोई कुफ्र कर रहा है, कुफर की बातें कर रहा है, तो उसकी भी तस्दीक ना करे, जो गलत है वो गलत है, कुफर कुफ्र है, शिरक शिरक है, हक हक है और बातिल बातिल है।
اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ ہمیں آپ کو حق دکھائیے، حق کی پیروی کروا دیجیے، باطل کو جھوٹ دکھائیے اور جھوٹ سے اجتناب فرما دیجیے۔ لوگوں کو بدنام کرنا خامخواہ اپنے فائدے کے لیے، ارے تاکہ وہ اس سے نہ ملے، وہ اس کو دوست نہ بنا لے، اپنی ہی دوست کو بنا رہے، نہیں یار میں کیا کروں نا، مجھے تو رکھنا ہی پڑتا ہے نا، اب کیا کریں، ہماری تو اب وہاں بیٹی بھی ہے، ہمارے تو تعلقات ہیں، ارے تم تو کبھی نہ رکھنا، ہم تو مجبوری میں کر رہے ہیں، بیکار ان کو بدنام کرنا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی آپ کی آیت گزری تھی کہ جب حج کا موقع آیا تو ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی کفار مکہ نے، اور انہوں نے کہا کہ کہنا شروع کر دیا کہ یہاں پہ ایک جادوگر ہے، وہ لوگوں کو خاندان سے جدا کر دیتا ہے، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے وہ ہے۔ اور وہ کیا ہوا کہ وہ اتنے مشہور ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ کھول دیا ان کی۔ تو یہ ہیں زبان کے، لسان کے، ٹنگ کے 40 گناہ جو میری اور آپ کی زبانیں پھول جھڑتی ہیں۔ تو ہم بہت زیادہ استغفارات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، ہمیں بخش دیجئے، آمین یا رب العالمین۔